ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مسائل کا حل ہمارے پیارے نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت القدس القدسیہ کا یہ پروگرام آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اگر ہمت نہ ہارے تو وہ بہت سارے گول اچیو کر سکتا ہے، اور اس پر کئی مثالیں دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے، یس آئی کین، ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ بندے کو ہمت بھی رکھنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد پر بندے کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ایک انتہائی اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو دی گئی ہے وہ ہے دعا۔ دعا بھی کرنی چاہیے کامیابی کے لیے، اور پھر بندہ جو ہے وہ اچھے اعتبار سے درست انداز میں اچھے طریقے سے اپنی ایفرٹ کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا رہے، تو اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کے کرم سے، اس کی عطا سے یہ اپنے گول کو اچیو کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اپنی منزل تک پہنچنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، مسائل زندگی کا حصہ ہیں۔ زندگی میں آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، کوئی بھی پرابلم نہ ہو، اور جن کی زندگی میں ویسے مسئلے، پریشانیاں، پرابلمز نہیں ہوتے، ان پر جب آن پڑتی ہے تو ایسی آن پڑتی ہے کہ پھر شاید بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جیسے اس کی مشہور ایک مثال ہے نمرود۔ نمرود کی زندگی میں کوئی بیماری نہیں تھی، ایون کہ اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر آپ دیکھیے کہ جب نمرود کی بدبختی اس کے اوپر غالب آئی تو کیا ہوا کہ ایک مچھر جو اس کے دماغ میں گھس گیا تھا، اس مچھر کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی، اور اس کی ذلت اور رسوائی کا عالم یہ بنا کہ پہلے نمرود کے دربار کا یہ ایک ادب تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آئے گا وہ اس کو سجدہ کرے گا، اور جب مچھر اس کے ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں گھس گیا تو پھر نمرود کے دربار کا ادب یہ قرار پایا کہ جو بھی آئے گا وہ پہلے نمرود کے سر میں 2 جوتے مارے گا۔ تو یوں انتہائی ذلت کے ساتھ نمرود کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ تو بہرحال بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کو کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، پھر جب آئی، بدبختی غالب آئی، اور پھر انجام کیا بنا۔ اور اگر ایک اور انداز سے جو ہے وہ دیکھا جائے تو پرابلمز اور پریشانیاں یہ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بندے کے لیے فائدہ مند بھی ہیں۔ بندے کی امید، بندے کا ارادہ، بندے کی ہمت بعض اوقات ٹوٹتی ہے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی آتی ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی مشکل ہے یا پریشانی ہے تو اس کے ایک پازیٹیو پہلو سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی یاد آئی، اور یہ اپنے رب کریم کو جو ہے وہ یاد کر رہا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ بڑھا رہا ہے، اور اس کی بارگاہ میں رجوع کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کا سامان کر رہا ہے۔ تو ہمت رکھیں، اللہ پاک سے خیر کی امید رکھیں، اور کام بھی وہی کریں کہ جو خیر کا نتیجہ دے سکیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جیسا ایکشن ہے ویسا ہی ری ایکشن ہے۔ آپ جو کام کریں گے اس کام کے مطابق ہی چیزیں یہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اچھے کام کریں گے اچھے نتائج آئیں گے، برے کام کریں گے تو برے نتائج آئیں گے، اور بعض اوقات اچھے کام کرنے پر بھی آزمائش کا سامنا بہرحال کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ راضی بالرضا رہے، اور اپنے رب کریم سے ہمیشہ حسن ظن رکھے، اللہ کریم کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ رب تبارک و تعالی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کے سپرد اپنے معاملات کو کرے تو انشاءاللہ
اللہ نے چاہا تو مایوسی سے اور ڈپریشن سے اور دیگر جو کم ہمتی والے معاملات ہوتے ہیں ان سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہ القدسیہ الحمدللہ ہمارے سیٹ پر تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ نگران شورا ہوں گے، آپ کی کالز ہوں گی اور انشاءاللہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندہ کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے پریشانی آئے گی تو وہ پریشان ہی کرے گی، اور خوشی آئے گی وہ بندے کو خوشی کرے گی، لیکن بندہ اپنے آپ کو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچائے۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں لوگوں کی ایک کیفیت ہے کہ وہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں یا ٹوٹ کے جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں، چاہے وہ رویوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کیفیات کے اعتبار سے ہو۔ کیا کہیں گے آپ اس طرح کے افراد کے بارے میں کہ جو بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، مشکل کے آنے پر ٹوٹ گئے، کوئی خلاف مزاج بات ہوئی اس کی وجہ سے ٹوٹ گئے، روٹھ گئے، پھوٹ گئے، کیا کہیں گے؟ اصل میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریپریشن نہ ہونے کی وجہ سے عموماً ایسا ہو جاتا ہے، یعنی آدمی مینٹلی طور پر پریپیئر نہیں ہوتا۔ صحیح۔ آپ کو کبھی بھی کوئی اچانک جھٹکا لگے گا نا تو آپ گھبرا جائیں گے جی۔ اور اگر آپ اس کے لیے مینٹلی طور پر تیار ہیں تو گویا کہ اس سے آنے پر آپ نے کیسے اس کو فیس کرنا اس کے لیے بھی آپ تیار ہیں۔ جی۔ ہمارے یہاں مسائل و پریشانی کے لیے کوئی تیار ہو اس کے چانس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب چونکہ چیزیں آتی تو اچانک ہی ہے نا یار، جی۔ پہلے سے کوئی دستک دے کر تو نہ خوشی دستک دے کر آتی ہے نہ پریشانی دستک دے کر آتی ہے۔ درست فرمایا۔ خوشی کی بھی آنے کا ایک وقت ہے، غموں کے آنے کا بھی ایک متعین وقت ہے، اس کے لیے پھر بندہ تیار رہتا ہے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات بندہ اگر مینٹلی طور پر تیار نہ ہو تو خوشیاں بھی سیلیبریٹ نہیں کر پاتا، صحیح۔ بلکہ خوشیوں کے دن چلے جاتے ہیں تو اس کو بھی ہوتا ہے کہ یار کچھ کیا ہی نہیں، کیونکہ اس کے لیے پریپریشن نہیں دی ہے۔ صحیح۔ اصل یہ جو ورڈ ہے نا اپنے سلمان میں، پریپریشن، جی۔ تیاری، آدمی غموں کے لیے، تکلیف کے لیے، اچھے برے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ صحیح۔ جیسے ہمارے فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، افواج ہوتی ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے عاشقان رسول، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہماری آمین۔ ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پریپریشن ان کی، یعنی ان کو مینٹلی تو پریپیئر رکھا جاتا ہوگا کہ مطلب ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کا مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی وقت کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کئی عرصوں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہیں اس بات سے ضرور آگاہ کیا جاتا ہوگا کہ آپ نے کسی صورت میں بھی، جب تک آپ کی ذمہ داری ہے اس جگہ پر، آپ نے غافل نہیں رہنا۔ صحیح۔ تو اب جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو واقعے کے لیے چونکہ آلریڈی وہ مینٹلی طور پر پریپیئر ہے، جی۔ تو وہ اس کو فیس کر لے گا، صحیح۔ ورنہ پھر اس کا بھی نقصان ہوگا، اور جس ذمہ داری پر ہے اس ذمہ داری کا بھی نقصان ہوگا۔ ٹھیک۔ تو اس طرح ڈاکٹر پریپیئر ہوتا ہے، ڈاکٹر مریض کی بری صورتحال ہونے کے لیے پریپیئر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو پریپریشن جو ہے، اب گھر میں آپ، اب چونکہ گھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اچانک جا کر کہیں کوئی کام تو ہڑبڑاہٹ ہو جائے گی، اور پہلے سے اس کام کے لیے تیاری ہوگی تو اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ جی۔ ہم خوشی اور غمی دونوں مواقع ہمیں آتے تھے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے، زندگی اسی کا نام ہے۔ صحیح۔ لہٰذا ان دونوں صورتوں کے لیے اسپیشلی طور پر جب پریشانیاں، غم اور تکلیفوں کا وقت آئے تو اللہ توفیق دے، تو ہمیں اس کے لیے مینٹلی طور پر پریپیئر ہونا چاہیے، صحیح۔ اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے، جیسا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا۔ جی۔ ایک ذاتی سا سوال ہے، حامد بھائی کا جن دنوں ایکسیڈنٹ ہوا، میں آپ کو ماضی میں جو ہے وہ لے جا رہا ہوں، تو اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کی کیفیت تھی کہ مینٹلی طور پر کہ بچوں کو کوئی پرابلم بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹل پرابلم بھی ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی کوئی آپ کی اپنی اس طرح کی تیاری ہو جس نے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا اس میں ہمت دی ہو، حوصلہ دیا ہو؟ اصل میں بیٹا دیکھیں، حنظلہ رضا بن اویس رضا،
جی ماشاء اللہ، نواز صاحب۔ واسع نگران شورا کے۔ اصل میں ہے یہ کہ وہ ایک اچانک چیز ہوتی ہے، صحیح، لیکن جب میں ہسپتال پہنچا اور اس کی صورتحال دیکھی تو اب میں مینٹلی طور پر بہت سارے خبریں سننے کے لیے تیار ہو چکا تھا، کیونکہ جو صورتحال تھی، جی ہاں جی، حادثے تو اچانک ہی ہوتے ہیں نا۔ صحیح۔ اچھا، مجھے بتانے والے نے بھی حکمت عملی اختیار کی تھی، آپ کو بتایا ویسے کس نے؟ مجھے شاید حاجی علی رضا نے بتایا تھا۔ صحیح، انہوں نے اس انداز سے بتایا تھا کیونکہ امیل سنت اور ہم سب اس وقت حاجی رضا کے گھر میں ہی تھے، ٹھیک، عید کی ٹرانسمیشن چل رہی تھی، بقرہ عید کی۔ صحیح، اس وقت جو انہوں نے جس طرح بتایا تھا تو وہ مطلب حادثہ ہو گیا اسپتال میں، ذرا دیکھ لیں، یعنی ہلکا شاکنگ انداز میں نہیں بتایا، ہلکا بتایا کر بندہ اس اعتبار سے اگلا ہل ہی جائے۔ ہلکا کر کے بتایا تھا۔ ٹھیک، تو یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، واہ، اور یہ چیزیں تو حادثہ تو اچانک ہی ہوتا ہے، جی ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ہمت دے، اس وقت آپ کے حواس قائم رکھنا آپ کے نصیب میں کر دے تو پھر چیزیں بندہ فیس کر لیتا ہے، ورنہ شاکنگ تو کوئی بھی چیز ایسی آئے گی، لوگوں کے تو انعام لگنے پر بھی ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ہے نا، صحیح، نقصان ہونے پر بھی ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، صحیح، اور پیسے آنے پر بھی ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، تو جھٹکا لگنے پر ہی دیر ہے۔ اللہ، دل کو کیا پتہ ہے جھٹکا خوشی کا آیا کہ غم کا آیا، دل کو تو جھٹکے سے مطلب ہے، اللہ اکبر، ہے نا، صحیح بات، دل کو تو جھٹکے سے مطلب ہے نا، ہاں جی، اس کو تو یہ نہیں پتا ہوگا دل کو کہ ڈاکٹر صاحب نہیں بالکل آپ کہ صحیح خوشی کا آیا ہے کہ غم کا آیا ہے، جھٹکا آیا ہے۔ مینٹلی طور پہ، اور پرابلم تو ہوتی ہے، ایک دم جھٹکا تو لگتا ہے انسان کو کہ کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک آپ نے جو بھی بات کی، اس میں ایک میرے ذہن میں سوال آیا، کوئی ایسا مدنی پھول اگر آپ عطا فرما دیں کہ اس قسم کی کوئی سچویشن اچانکلی وہ حادثے کی صورت میں پیش آئے یا کسی بھی صورت میں کہ سڈنلی کہ شوق کی کیفیت میں بندہ جانے کی پوزیشن میں، تو اس وقت اس کو کیا ایسے کرنا چاہیے کہ وہ نارمل رکھے؟ دیکھیے، جو اچھا ہوتا ہے نا اللہ کی رحمت سے ہی اچھا ہوتا ہے، بندے کا اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہوتا، لیکن اس موقع پر جب چونکہ انہوں نے حامد رضا کا واقعہ چھیڑا ہے، اب چونکہ میرے لیے بھی یہ ایک مرحلہ ہی تھا، عید کے دن تھے، ٹرانسمیشن بھی جاری تھی، امیل سنت وہیں موجود تھے گھر پر ہی، تو جو اللہ نے مجھ پر رحمت کی، اس نے جو کرم کیا، اس میں سے چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ سکون عطا کیا، یعنی ایک اطمینان والی کیفیت عطا کی تھی، ایک ہرا ہڑی مارا ماری والا نہیں تھا۔ پھر ہمارے ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اسلامی بھائی ہیں، میں ان ڈاکٹر سے رابطے میرا، اور میں ون وے ہو گیا تھا۔ پھر امیر سنت تشریف لائے اور دعائیں دیں، ہاتھ پھیرا، تو ایک اسپرچولی ایک تسلی یا اس طرح جو بھی ہو، اچھا پورا خاندان جمع ہو رہا تھا۔ اتفاق یہ تھا کہ میرے کسی کزن کے یہاں کوئی تقریب تھی، تو میرے تقریباً رشتہ دار وہیں جمع ہو گئے تھے، تو وہیں ان کو پتہ چلا تو سارے کے سارے ہسپتال آ گئے، تو ان کو بھی پھر ان کے بھی میرے کزنس تھے، انہوں نے بھی اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بات کرنی شروع کی، لیکن میں نے صرف مائنڈ بنا لیا تھا کہ میں نے صرف اس ڈاکٹر صاحب کو جو میرے ہمارے ان کو فالو کرنا، بس وینٹ نہیں تھی وہاں پر، اور اس کو مشین کی ضرورت تھی، حامد کو سیریس کنڈیشن تھی، تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس کو اگر یہاں سے موو کریں گے، ابھی جو بھی عارضی اکوپمنٹ لگے ہوئے ایمرجنسی میں اگر وہ بھی ہٹائیں گے تو ہاسپٹل تک یہ ریکور رہ سکے، اس کی مطلب کہ وہ بچ سکے گا، یہ ضروری نہیں، آپ یہیں رہیں یہیں، اور مجھے یہی پریشر تھا کہ آپ یہاں سے نکلیں۔ تو ایک تو یہ کہ سوچ سمجھ کے پھر ایک طرح بندہ ہو جائے، مشورہ کر کے، پھر کنفیوز نہ ہو، کہ کوئی بھی اللہ نہ کرے اس سے ہٹ کر کوئی خبر آ سکتی ہے، اس کے لیے مینٹلی طور پر تیار رہے، اور جو بھی آپ سے ہمدردی کرے ڈیفینیٹلی وہ آپ کا دشمن تو ہے ہی نہیں۔ پھر جس کی گاڑی سے حادثہ ہوا تھا اس سے لایا گیا، تو ہم نے اس کو کہا کہ بھائی آپ، کیونکہ وہ ایک جوش تھا اسلامی بھائیوں میں، بھائی اس کو کیوں کچھ کر رہے ہو آپ،
میں کہا بھائی آپ جائیں، اور نہیں حضور، وہ ڈرا ہوا تھا بیچارہ. میں کہا بالکل نہیں، آپ جائیں، اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا، اور آپ کو ہماری وجہ سے جو تکلیف ہوئی ہمیں معاف کر دیں، تو دعا کرنا میرا بچہ بچ جائے یار. ہاں. میں نے اس کو یہ ضرور کہا تھا، میں نے کہا آپ دعا کرنا میرا بچہ بچ جائے. اور پھر ہم وہیں رہے. مطلب ایک ہرا اوڑی جس کو کہتے ہیں نا، ہمارے عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک وہ بہت جذباتی. پھر ایسے میں اور گھر کے قریبی لوگ آ گئے، بھائی آ گئے، اس کی ماں پہنچ گئی، سب پہنچے. پھر سب کو تسلی، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب کو تسلی دینی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، میں گھر کا بڑا ہوں، میرے گھر میں اگر آپ گھر کے بڑے ہیں اور اگر آپ نے ہاتھ پہ چھوڑ دیے تو سمجھے کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہاتھ پہ چھوڑ دیں گے. جب وہ آپ کو دیکھیں گے نا کہ آپ تسلی، جیسے مجھ پر میرے بڑے امیر سنت تھے، واہ. ہاں ہاں. انہوں نے مجھے تسلی دی تھی واہ. اور ہمت دی تھی. اور پھر 1-2 دن کے بعد کہا تھا کہ آپ ٹینشن نہ لو، اللہ نے چاہا تو واپس آ جائے گا. کیا بات. تو یہ بھی ایک بہت بڑی امید افزا بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو میں ہسپتال سے جب ریلیز ہوا حمید، مہینہ 1.5 مہینے کے بعد، تو میں ڈائریکٹ سے فیضان مدینہ لے گیا تھا. امیر سنت کے پاس، امیر سنت فیضان مدینہ میں تھے. تو وہ اس ٹائم پر جو آپ تسلی رکھیں، ہسپتال کے عملے کو کام کرنے دیں. جو مین جو آپ کا بھی ایک مدعا شاید یہ ہوگا کہ اس وقت کا جو رشتہ دار اور جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہسپتال میں کام نہیں کرنے دیتے. ڈاکٹروں کو، اگر ڈاکٹرز سنسیئر ہیں تو ان کو کام کرنے دیں، اور سنسیئر ہو یا نہ ہو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا. ہاں، ڈاکٹر غفلت نہ کریں. میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر غفلت نہیں کر رہے تھے، لیکن نہ کوئی بیڈ خالی تھا، نہ کوئی وینٹ خالی تھا، مطلب کوئی ایسی چیز تھی نہیں. ہسپتال بڑا تھا لیکن بعدوں کا نہیں اکوپمنٹ اویلیبل ہوتا. لیکن ہم نے وہاں سے موو نہیں کرا. میں نے ڈاکٹر صاحب کی انسٹرکشن پر عمل کرنے کو ہی کافی سمجھا. کافی پریشر تھا لیکن نہیں کیا. اللہ نے ہوا وہی ہے جو اللہ کو منظور تھا. اور پھر شکر اللہ کا، آہستہ آہستہ، بلکہ میں آہستہ بھی نہیں کہوں گا، میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کی رحمت سے بہت جلدی ریکوری ہو گئی، ماشاءاللہ، اور اچھی ریکوری ہو گئی. اللہ کا اللہ شکر. الحمد و شکر اور رسولی. یہ سچویشنز جو ڈسکس ہوئی ہیں ابھی، یہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہمیں بھی آ سکتی ہیں. تو نگران شورا کا جو انداز رہا تسلی والا، ڈھارس والا. اچھا، ایک اور میں بات کہہ دوں، بلکہ یہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ آپ اس دوران کوئی وظیفہ جو آپ نے اپنے ورد میں رکھا ہو، کچھ آپ پڑھتے رہے ہوں، یا کچھ اس طرح سے کچھ، یہ بھی ناظرین سے شیئر کریں کہ اگر کوئی اس طرح کا پرابلم ہو جائے ہمارے کسی قریبی عزیز کے ساتھ، تو یہ بھی گائیڈنس مل جائے گی کہ بھئی یہ چیز بھی ایک تجربہ شدہ آ جائے گی سامنے. بظاہر ہم جس ماحول کے ہیں، کچھ پڑھنے کا سلسلہ تو شاید رہا ہوگا، لیکن ایس سچ یاد نہیں ہے کہ اس وقت پر کیا کیا پڑھا جا رہا ہوگا. تب مجھے لگتا ہے آپ نے سب کچھ ہی پڑھ دیا ہوگا. دیکھیں، کچھ اس ٹائم پر یہ حالت ہوتی ہے کہ آپ یہاں بھی بھاگ رہے ہیں، وہاں بھی بھاگ رہے ہیں، اس کو بھی جواب دے رہے ہیں، اس کو بھی جواب دے رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں باہر، میں نے ایمرجنسی کے باہر کرسی لگائی ہوئی تھی اپنی، صحیح. میں اندر ایمرجنسی وارڈ میں بھی جا کر لوگ، اسٹاف کو یا عملے کو یا کسی کو، میں پرابلم کریٹ کرنے کے اس کو فیور میں نہیں تھا کہ کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. اتنے اسلام بھائی جمع ہو گئے تھے، جس کو پتہ چل رہا تھا سارے تقریباً آنا شروع ہو گئے تھے. اور ایک ہاسپٹل میں بھی ایک پینک کریٹ ہو گیا تھا. ہاسپٹل میں پینک کریٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کے لیے خود ہی ایک پرابلم کھڑا کر دیا. صحیح. ہاسپٹل میں کبھی بھی پینک کریٹ نہیں کرنا چاہیے. اسٹاف کو اپنا کام کرنے دیں، ڈاکٹر کو اپنا کام کرنے دیں، وہ لے کر چلتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو انہوں نے ہاسپٹل مارنے کے لیے تو نہیں نہ کھولا یار، بچانے کے لیے کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہاسپٹل کیوں ایسا کام کرے گا. بالکل صحیح. تو پینک کریٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس ٹائم پر وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ پڑھنا، کچھ نہ کچھ ہونا تو یاد آتا ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن پرٹیکولر کیا چیز تھی، زیادہ تر ایسے موقع پر ہم درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں عموماً، اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہوں گی، مجھے ایسا لگتا ہے. اس طرح جو سچویشن آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، کوئی ناگہانی آفات آ جائیں، یا کوئی اس طرح کا سیریس معاملہ سامنے آ جائے کہ آئی سی یو کے اندر ہیں یا آپریشن کا معاملہ ہونے والا ہے، تو ایسے معاملات میں
1.25 مرتبہ یا سلاموں کا ختم، ماشاء بہت یہ مجرب ہے، اور اس کے فوائد الحمدللہ دیکھے بھی ہیں کہ 1.25 مرتبہ گھر کے اندر دیگر اہل خانہ کو جمع کر کے، رشتہ داروں کو جمع کر کے 1.25 مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروایا جائے، پھر مریض کے لیے دعا کروائی جائے۔ اللہ کی رحمت سے بہت اس کی برکتیں سامنے آتی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے مریض صحت یاب بھی مجھے یاد پتہ شاید ہمارے گھر میں اس طرح کے کچھ ختم ہوئے تھے، جی ماشاء اللہ. ہمارے گھر میں سب ختم ہوئے تھے. گھر میں تو شروع ہی تھا وہ، کیونکہ بچہ تو بچہ ہی ہے یار، جی اسی بات. تو وہ سارا گھر جو تھا وہ غم و دکھ میں، پریشانی میں مبتلا تھا. تو اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے اس میں کہ ایک ہی نشست میں 1.25 مرتبہ کی تعداد پوری کی جائے، مختلف اوقات میں، مختلف نشستوں میں، جیسے 25,000 آج پڑھ لیے، پھر دوسرے دن 25,000 پڑھ لیے، تو اس طرح مختلف اوقات میں بھی 1.25 کی تعداد پوری کی جا سکتی ہے۔ کال لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ناگہانی اور اچانک آنے والی آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی ایسی سچویشن بن جائے تو اللہ کریم عافیت تسلی اور رکھیں، صبر میں بھی یہی عطا عرض کروں گا، جی تسلی رکھیں اور اپنے پیشن کو کنٹرول کر کے رکھیں. ہرا اوری، مارا ماری اور چیخو پکار، اس سے زیادہ تر آپ ہی کا نقصان ہے. ٹھیک. کال دیتے ہیں. جی میں شاہ محمد عمر کور سے بات کر رہا ہوں، نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری کا مسائل کا حل میں آمد مرحبا. جی میرا یہ عرض ہے کہ میری ایک چھوٹی بیٹی ہے، تقریباً 2 سال اس کی عمر ہے. تو 2 سال اس کی عمر ہے تو اس کی تربیت ابھی سے جو تربیت کرنی چاہیے وہ تربیت کیسے کی جائے گی، کون سے کس حساب سے کس طریقے سے اس کی تربیت کی جائے کہ آئندہ جو آنے والے وقت میں وہ پڑھ سکے، وہ دینی ماحول سے وابستہ ہو سکے اور اس کی تربیت اچھی ہو سکے. برائے کرم رہنمائی فرمائیں. جی 2 سال کی بچی کے لیے کیا سے کار کیا جائے کہ وہ آگے دینی ماحول میں بڑھے؟ 2 سال کی بچی کو تو اس کو تو اس وقت اپنی ہی چیزیں کا ہی مسئلہ ہوگا، اس کو کھلانا پلانا، اس کی اپنی نگہداشت، اس کو اپنا، تو اس کو کیا تربیت ابھی آپ کریں گے؟ ہاں اس کے سامنے نمازیں ہوں، جی اس کے سامنے چیخو پکار نہ ہو، صحیح. اس کے سامنے کوئی ایسے انداز نہ ہو جس کو وہ ایڈاپٹ کرے، کیونکہ 2 سال کا بچہ یہ ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ کی چیزوں کو ایبزارب کرنا شروع کر دیتا ہے، اخذ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس کی برے اخلاق کا باعث بنے. صحیح. یعنی اب بھی اس کو آپ کی بات کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی، اب صرف وہ ایکشن کا ری ایکشن دے گا. صحیح. آپ کا جو بھی ایکشن ہوگا اس کے وجود سے اس کا ری ایکشن ظاہر ہوگا. آپ اس کے سامنے 10 دفعہ ایک چیز پھینکیں، پھر 11ویں دفعہ وہ 2 سال کا بچہ خود پھینکے گا. صحیح. تو وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے، ابھی اس کو آپ کی نہ لینگویج سمجھ میں آ رہی ہے نہ اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. صحیح. تو بس اس کے سامنے اس وقت اپنا جو معاملہ ہے نا جی اس کو پراپر رکھنا چاہیے. صحیح. مرحبا. جی کال. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کتے وغیرہ راستے میں چلتے ہوئے بھونکتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں یا کاٹتے ہیں، تو اس کا روحانی علاج کیا ہوگا؟ اور اگر کاٹ لیں تو ڈاکٹر کی کیا تدبیر وغیرہ کرنی ہو، کیا علاج ہے؟ تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما. اس کے 2 میں عرض کرتا ہوں. سب ایک تو یہ ہے کہ مسکرا کر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کتے نے ایک تو کاٹا ہو پڑتا ایک تو کاٹیں پیچھے بھی لگ جاتا ہے، حملہ کر دیتا اللہ ہے. سب پر رحم کرے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. کبھی ایسا ہو نا کہ آپ راستے سے جا رہے ہوں اور کتا بھونکنے لگ جائے، پیچھے لگ جائے، آپ پر حملہ کرنے لگے، تو 3 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم یہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا اب جس وقت سب یہ کتا پیچھے لگے، حواس بھی اس وقت سلامت نہیں رہتے، اس وقت پھر یہ وظیفہ کیسے یاد رہے گا؟ تو اب ایسی صورت میں اپنے حواس کو بھی آپ نے تھوڑا سلامت رکھنا ہے اور یہ وظیفہ یاد رکھنے. اللہ نہ کرے کبھی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے نا کہ پیچھے لگے، آپ پر حملہ کرنے لگے، تو اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ وہ کتا چپ چاپ واپس چلا جائے گا. یا حیو یا قیوم یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اللہ نہ کرے اگر کبھی کاٹ لے تو اب اس کا زہر یہ اثر نہ کرے، جسم میں سرایت نہ کرے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے، تو آپ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، سورۃ الطارق کی آخری 3 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ 3 آیات آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور جس جگہ کاٹا ہے نا اس جگہ پر دم کر دیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گے اور یہ مرض بھی آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں جیسے اگر خدا نخواستہ کسی کو کتا کاٹ لے تو سب سے پہلے کہ اس ایریے کو جو ہے وہ صاف کر لے، کلین کر لے بالکل اچھے طریقے سے، چاہے تو جو بھی پانی صاف اویلیبل ہو اس سے بالکل کلین کر لے اس کو، وہ کوئی بھی اینٹی سیپٹک وغیرہ اس کو لگا لے، اور اگر ڈاکٹر میسر ہوتا ہے ایسے ٹائمنگ کے اوپر تو ڈاکٹر کو ضرور دکھا دے زخم کی کیا پوزیشن ہے کیا نہیں، اگر اس کو ڈریسنگ کی ضرورت ہے تو ڈریسنگ کر دے، اور کوئی ادویات کی ضرورت ہے تو ادویات لگوا لے۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر اینٹی ریبیز انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو وہ کوشش کر کے ایز سون ایز پاسبل جتنا جلد سے جلد ممکن ہو وہ انجیکشن کا کورس ہوتا ہے وہ بھی فوری طور پہ کروا لے تو انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح جی، کال۔ جی میں نے یہ آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ اگر کسی انسان کی غربت نہ ختم ہو، مقصد ہے کہ اس کی غربت نہ ختم ہو، تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ بندہ بعض اوقات کوشش تو کرتا ہے لیکن کیا غربت آزمائش ہے؟ میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ دیکھیے غربت ایسی چیز ہے جسے نفرت کی جائے ایسی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جیسا چاہے رکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے اس حال کو قبول بھی کرے اور اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ اور خوش رکھنے کی کوشش کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقدر کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ بعضوں کا تنگ دستی اور پریشانی کی وجہ سے بہت ساری آزمائشیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو بندہ پھر اس سے نکلنے کی جستجو بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے اور اپنے حالات کو اس سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر اوراد و وظائف بھی پڑے جاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید 5 نمازیں باجماعت پڑھنے، اشراق چاشت کی پابندی کرنے اور بکثرت استغفار کرنے کی عادت پیدا کرنے، اور جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کو سلام کرنے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی اگر عادت آپ بنا لیں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں، تو اگر یہ آپ عادت بنا لیں گے۔ اچھا پھر اس میں ایک اور بات بھی میں عرض کرتا ہوں، صلہ رحمی جو رزق میں برکت لاتی ہے، کیونکہ صلہ رحمی کے تعلق سے میرا اپنا تجربہ مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے صلہ رحمی۔ جب پتہ چلتا ہے صلہ رحمی یہ ہے تو شاید ان کے اوسان کام نہ کرتے تھے، یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ صلہ رحمی عدلے بدلے کا نام نہیں ہے کہ اس نے اچھا کیا تو میں بھی اچھا کروں۔ تو صلہ رحمی، اچھا سلوک کرنا جس میں سب سے پہلے والدین ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، میں ناظرین سے سوال کرتا ہوں، آپ کے کتنوں کے گھر ایسے ہیں جن میں بھائی بہنوں کی آپس میں بنتی ہے، والدین اور اولاد کی آپس میں بنتی ہے، میاں بیوی کی آپس میں بنتی ہے، شادی کے بعد میاں بیوی اور اس کے والدین کی آپس میں بنتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کتنے گھر ہیں؟ میں نہیں کہتا ہر گھر کی کہانی ہے، کیا یہ صلہ رحمی کے خلاف باتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، سگے بھائی آپس میں محبتیں سے دور ہیں، آپس میں اس نے سلوک نہیں کر پا رہے، سگے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی ہم کو پوچھتے نہیں ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ بہنوں کو ہماری پرواہ نہیں ہے، بیوی کہتی ہے کہ شوہر کو میری پرواہ نہیں ہے، شوہر کہتا ہے بیوی کو تو پڑی کوئی نہیں ہے میری، ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد کو بڑا کیا تھا اس لیے کہ وہ ہم کو چھوڑ دیں گے، اولاد کہتی ہے کہ یار ماں باپ کو کیا ہو گیا، ہم جب دیکھو مطلب کہ ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، ابھی میں نے صرف آپ کے گھر کی 4 دیواری کی بات کی ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی گھر کی 4 دیواری کی، یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک تجزیہ کیا ہے، گھر کی 4 دیواری کی بات کی ہے جس میں 2 ماں باپ بھی ہوں اور بچے بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، اور اس طرح مطلب کہ بہو بیٹیوں اور بیٹوں والا گھر ہو، والدین ہوں۔ اچھا اس میں قریب دیکھیں تو تھوڑی آپ کو خالہ یاد آ جائے گی، تو پھوپھی یاد آ جائے گی، ماموں یاد آ جائیں گے، چچا یاد آ جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو آپ کے چچا، آپ کو آپ کے ماموں، آپ کو آپ کی خالہ، آپ کو آپ کی پھوپھی
ان سے ملے، ان سے صلہ رحمی کرے، ان کے حال احوال لیے. کتنا عرصہ ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنی بھائی بہنوں پر شفقت کی، محبت کی، ان سے پیار کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان سے معافی و درگزر سے کام لیا، ان کے پاس بیٹھے، ان کے ساتھ 2 باتیں کی، ان کی دلجوئی کی، ان کو اچھا برتاؤ آپ کی طرف سے ملا ہو. اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ عید کی بات نہیں کر رہا میں، عید کو کر لیتے ہیں، عموماً ہمارے یہاں عید کو کر لیتے ہیں، بلکہ انتظار کرتے ہیں عید آئے گی تو بات ہوگی انشاءاللہ. عید کا چاند ہوتی ہے ہماری ملاقات بھی. تو یہ ہے والدین آپ کی شفقتوں پر، آپ کی محبتوں پر، آپ کے پیار کے لیے کہ آپ بیٹھیں گے 2 باتیں کریں گے. ماں باپ ترسے آپ کے رزق میں برکت. میں سائل محترم کی طرف نہیں جا رہا، میں ان کے سوال کو بنیاد بنا کر ہر اس شخص سے بات کر رہا ہوں جو تنگ دستی کا، بے روزگاری کا اور غربت کا، پریشانی کا رونا رو رہا ہے. میں ہر اس شخص سے بات کر رہا ہوں. میں نے اس کے پیچھے کچھ حل دیے نا آپ کو، لیکن یہ جو حل جو میں آپ کو بھی دینے جا رہا ہوں، اس میں تو میں کہتا ہوں بڑے بڑے فیل ہو گئے. آپ بولو گے یار وہ بھی تو نہیں کرتا، اس کے پاس، اس کو پوچھو اس کے رزق میں برکت کتنی ہے. کماتا کروڑوں ہے لیکن بچتا نہیں ہے اس کے پاس، اس میں بھی برکت نہیں ہے، اس کو رونا دھونا شروع ہے. نہیں ہے وہ مطلب اتنا پریشان حال ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، مجھے صلہ رحمی پہ بڑا اعتقاد ہے. آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا مجھے صلہ رحمی پر کتنا اعتقاد اور صلہ رحمی کے تعلق سے میں کتنا پر امید اور مجھے کتنا یقین کامل ہے صلہ رحمی پر. اتنا یقین کامل ہے میں اپنا سینہ کھول کر نہیں بتا سکتا. الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہر وہ شخص جو پریشان ہے، تنگ دست ہے، دکھی ہے اور اس طرح کے اس کو مسائل ہیں، وہ صلہ رحمی اختیار کرے. بے پردگی نہ ہو، بے شرمی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، شریعتی خلاف ورزی نہ ہو. بہنوں کو میں کہتا ہوں اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک جاری رکھیں. بھائی پوچھتا نہیں ہے تو بہنیں بھی نہیں پوچھیں گی، بہنیں نہیں پوچھتی تو کیا بھائی بھی نہیں پوچھیں گے. میں اسپیشلی ان بھائیوں کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ جن کی بہنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی ایک طریقہ کار کے مطابق اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، حال احوال لیں. بڑا انتظار ہوتا ہے بعض اوقات بہنوں کو بھائیوں کا ایسے موقع پر کہ بات چیدہ موقع پر بھائی آئیں گے، بیٹھیں گے، پوچھیں گے، بات چیت کریں گے، ملیں گے. یہ ہوتی ہے چیزیں. بہنوں کا بھائیوں کا بڑا ہوتا ہے کہ یار ہماری بہنیں ہمارے لیے ایک اچھا سلوک مہیا کریں گی. بہنوں کو بہنوں کے ساتھ امیدیں ہوتی ہیں، مگر ہمارے جرنل ہمارے گھروں میں اس کی بھی وجوہات ہے. ہم نے بچپن سے ایسا ماحول کریٹ نہیں ہونے دیا. اگر ہم بچپن جیسا ماحول کریٹ کرتے، اور بچپن جیسا بھی یہ حنزلہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو اس کے بھائی کے ساتھ کیسے مل جل کر اور ایک اچھے اور خوبصورت انداز سے رہنا چاہیے وہ تو سکھایا جائے گا نا. اس کو اس کی بہن کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بہن بھائیوں کو اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے تو بتایا جائے گا نا. تو یہ چیزیں ہیں، تو بچپن سے ہی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. آپ نہیں خیال فرماتے کہ اس طرح کی جو چیزوں میں جو رکاوٹ ہے، یہ رشتے خود ہی رکاوٹ ہے؟ جیسے بہن نے اگر گھر میں آنا ہے اور گھر میں آ کر کے لڑائی ہی کر کے جانی ہے، بھابھی کے ساتھ لڑائی ہی کر کے جانی، تو بھائی کہاں جائے گا کہ یہ بہن میرے گھر پر آئے؟ یا یہ بھائی ہے، یہ بہن کے گھر پر جائے گا اپنی بیوی کو لے کے، تو اس کی بیوی نے وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی خرابی ہی ان کے لیے بنا کر کے آنی ہے. پھر کون بہن جائے گی کہ میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ میرے گھر پر آئے اور آ کر یہاں پر کوئی دینگا مشتی شروع کرا کے جب چلا جائے؟ آپ نہیں خیال فرماتے رویے بھی اس میں رکاوٹ بنتے ہیں صلہ رحمی میں؟ اصل میں جب ناک پہ مکھی ہوگی تو مکھی اڑائی جائے گی، ناک تو نہیں نہ کاٹی جائے گی. ایسی بات ہے. جو مسائل جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ مسائل نہیں ہوتے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ٹھیک، لیکن آپ ان مسائل کا حل نکالیں گے، نہ کہ صلہ رحمی ترک کریں گے، ٹھیک، نہ کہ حسن سلوک ترک کریں گے. اب حکمت عملی کے ساتھ ان مسائل سے کیسے آپ نے اس سے نکلنا ہے یہ کریں گے، نہ کہ آپ چیزیں مطلب کہ جڑ سے اکھاڑ دینا تو پرابلم، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. ٹھیک. تو حل نکالیں. مسائل ہوتے ہیں مگر اس کو حل کرنے کے لیے حکمت عملی اختیار کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. صحیح. تاہم صلہ رحمی، حسن سلوک، اچھا برتاؤ یہ ڈھونڈے. میں تو آپ مجھے یہ بہت اس کا گہرا تجربہ ہے، ماشاءاللہ. سمجھے.
اور مجھے گہرا میرا مشاہدہ ہے، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، لوگ آج کے اس دور میں بدقسمتی کے ساتھ صلہ رحمی سے بہت زیادہ دور نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے بچے آج جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو تو پڑھی کوئی نہیں ہے، ان کا تو سارے کا سارا حسن سلوک اپنے موبائل فون کے ساتھ ہے، اللہ رحم کرے۔ اور خاندان اور رشتہ دار کو جانتے تک نہیں ہے۔ ہمارے والد ہمیں ملاقات کرواتے تھے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اور بڑا مطلب کہ وہاں پر ہم دیکھتے تھے ہمارے والد کس طرح کرتے ہیں۔ آج آپ اپنی اولاد کے ساتھ بھی یہ کریں کہ یہ ہیں، جانے پہچانے، کزنس ہوتے ہیں اپنے سلمان بھائی، ہم اپنے کزنس کو نہیں جان رہے ہوتے، کزنس کے کزنس کو نہیں، مطلب نہیں، اب خاندان اور رشتوں کی وہ ملاپ والا ماحول نہیں ہے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ برداشت کی کمی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رشتوں کو نظر انداز کر دیں۔ رشتے نظر انداز نہیں کیے، رشتوں کی اہمیت، اسلام و دین رشتوں کی بڑی اہمیت بیان کرتا ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ دوسری بات ان کے سوال سے ریلیٹڈ میں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نہیں خیال فرماتے کہ آدمی نے اپنی کوئی لمٹ ہی مقرر نہیں کی ہوتی، اس وجہ سے بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں غریب ہی ہوں؟ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے وہ 20,000 روپے کما رہا ہے تو وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ غریب ہوں۔ 20,000 سے 40,000 پہ پہنچ گیا تو بھی آج بھی کیا ہے؟ غریب ہی ہے۔ 40 سے 50 پہ چلا گیا تو آج بھی کیا ہے؟ غریب ہی ہے۔ 50 سے 60 پہ چلا گیا آج بھی کیا ہے؟ غریب ہی ہے۔ یعنی آج اس کی سیلری پہلے سے 3 گنا بڑھ چکی ہے، لیکن آج بھی یہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ غریب ہی ہوں۔ تو چونکہ اس نے کوئی فل سٹاپ نہیں رکھا ہوا، اس نے کوئی لمٹ نہیں بنائی ہوئی کہ بھئی دیکھیں یہ لمٹ آئے گی تو پھر یہ چیز جو ہے، یہ ٹائٹل یہاں سے ختم ہو جائے گا، اس چیز کا لمیٹیشن کا نہ ہونا یہ انسان کو سیٹسفیکشن کی طرف جو ہے وہ نہیں لے کر کے جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا، درس نامے بھی آپ نے پڑھا ہے، ہم جب کتابیں پڑھتے تھے وہ فرماتے تھے لما فارغ من حاضر الفصری، جب اس باب سے مصنف فارغ ہو گئے، شرع فی فلان، یعنی اب اس کام میں کیا کیا شروع کیا، یعنی ایک چیز کیا ہوگی، لمیٹائز ہوگی، وہ ختم ہوگی، یہ آپ نے پڑھ لیا، یہ مکمل ہو گیا، اب آپ اس کی طرف آئے۔ تو ارننگ کے اعتبار سے، اپنے سٹیٹس، فائنینشیل سٹیٹس کے اعتبار سے چونکہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس لیے سیٹسفیکشن بھی نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ایک حد تک یہ بات، اس حد تک تو میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو اپنی لمیٹیشن رکھنی چاہیے، جی، لیکن شاید ایسا نہیں ہوتا ہو کہ 20 سے اگر آدمی 60 پر پہنچے اور خود کو غریب ہی سمجھتا ہو، ایسا مجھے ایسا لگتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا تو ہوگا نا کہ میں وہ 20,000 والا آدمی نہیں ہوں، بلکہ اس کے فیملی اور خاندان، کیونکہ کم از کم اس ٹائم پر اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو آج موٹر سائیکل تو ہوگی، صحیح، ٹھیک ہے، جی، تو اس کی صورتحال بہتر، اس کو لوگ بھی کہیں گے کہ یار ماشاءاللہ لگتا ہے تمہارے حالات بہتر ہوگا، تو بولے ہاں یار سیلری اچھی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے۔ تو شاید 20 والا 60 پر بھی خود کو غریب ہی سمجھتا ہو، تو ایسا چانس لگتا کم ہے، کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ بہتری آ رہی ہے، لیکن وہ سیٹسفائی نہ ہونا، یعنی اطمینان کا نہ ہونا، اور اپنی اسی غربت کا رونا، اس میں شاید فرق ہے۔ اطمینان اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ ہمیشہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھ رہا ہے، اور تو وہ ڈیفینیٹلی کبھی بھی اتنا نہیں ہوگا۔ میں یہاں کہتا ہوں، چند دفعہ میں نے کہا ہے کہ ایک مڈل کلاس آدمی ہے، اگر وہ غریبوں کے علاقے میں رہے گا تو خود کو امیر سمجھے گا، اور امیروں کے علاقے میں رہے گا تو خود کو ہمیشہ غریب سمجھے غریب ہی گا۔ سمجھے گا۔ درست فرمایا، ماشاءاللہ، مرحبا جی، کال لیتے ہیں۔ محمد احمد رضا باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مسائل کے حل پروگرام میں ایک سوال عرض ہے کہ ڈپریشن سے کیسے بچا جائے، اور ڈپریشن کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، اور ڈپریشن سے بچنے کا کوئی روحانی علاج پر ارشاد فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ ڈاکٹر زیرک ساتھ ہیں، میں ڈاکٹر زیرک سے ویسے یہ عرض کروں گا کہ جب بھی یہ ڈپریشن کا، نہ اینزائٹی کا، نہ دماغ کا مسئلہ آئے گا نا، تو آپ کو پکچر پہ دکھا دیا جائے گا کہ اس کو یہ آدمی حل کرتا ہے، آپ کی بھی صحیح پہچان بن گئی ہے۔ چلو بھیا۔ ماشاء اللہ، آپ بھی اچھے مدنی پھول اس حوالے سے دیتے ہیں۔ ڈپریشن دیکھیں ایک ذہن کی کیفیت ہے کہ بندہ جو اس کو مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں ان سے وہ ڈیل نہیں کر پاتا اس وقت، اور سب سے زیادہ اس میں جو بنیادی فیکٹر اگر دیکھا جائے تو وہ ہوتی ہے نیگیٹو تھنکنگ، کہ ہر چیز کو آپ منفی پہلو میں لے لیتے ہیں۔ ایک پازیٹیو چیز ہے تو اس میں سے بھی آپ منفی پہلو نکالتے ہیں،
اور یہ نیگیٹو تھنکنگ کے ذریعے جو ہے وہ پھر آپ کی ایک کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کو سٹریس ہوتا ہے، نیند میں جو ہے وہ کمی آتی ہے، بھوک جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے، چیزوں میں دل نہیں لگتا. اور اس کے پیچھے وجوہات اور بھی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ منفی سوچ کے پیچھے بھی محرکات ہوتے ہیں جس میں انسان کی جو ہے وہ فیملی لائف، ورک لائف اور فرینڈ جو بھی سوشل لائف ہے اس کا بھی بڑا انحصار ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ بچپن میں والدین نے جو تربیت آپ کی کہ مسائل سے کیسے بچنا ہے. ویسے اور بھی چیزوں پر ڈسکشن ہو رہی تھی جیسے غربت کے حوالے سے بھی، اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس میں ایک بات یعنی کہ حل کے طور پر جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری صحت جو ہے نا، ایک مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، دماغی صحت، اور ایک ہماری روحانی صحت ہوتی ہے. ظاہر ہے روحانی صحت کا تعلق دین کے علم اور ان پر دینی علم پر عمل کرنے سے ہے. تو روحانی صحت ایسی ہے جیسے درخت کی جڑ ہوتی ہے، اور دماغی صحت ایسی ہے جیسے درخت کا تنا ہو، اور جسمانی صحت ایسی ہے جیسے درخت کی شاخیں ہوں. تو اب دیکھیں کہ جب تک ہماری روحانی کیفیت درست نہیں ہوگی تو ہم بڑی آسانی سے ڈپریشن اور انگزائٹی یا دیگر مینٹل ہیلتھ پرابلمز کا شکار ہو جائیں گے. تو اس میں ہمیں دین اسلام کی تعلیمات، نماز باقاعدگی سے پڑھنا اور دیگر روحانی وظائف اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی جو ہے وہ ڈپریشن کا علاج ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان خود کر سکتا ہے. اب اگر اس کے باوجود کسی کا ڈپریشن جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا تو وہ اپنے معالج سے رجوع کریں. بعض دفعہ تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ دوائی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور اہل خانہ کے لیے اگر کوئی شادی شدہ ہے تو گھر والوں کے لیے یا والدین کے لیے یا دیگر جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ ایسے بندے کو امید دلائیں، اس کی بات کو سنیں، اس کو بولنے کا موقع دیں. اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں مشورہ دوں گا تو فائدہ ہوگا تو دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے معاملے سے باہر ہے تو کسی جو ہے تجربہ کار آدمی سے اس کی بات کروائیں. کیونکہ اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ گھر میں یا جاننے والے افراد ایسے لوگوں کا مورال جو ہے وہ لو کر دیتے ہیں اور ان کو ایسے الفاظ یا جملے بولتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک کامن سی بات ہے کہ ذہنی بیماری، ڈپریشن، انگزائٹی یہ کسی اور کو نظر نہیں آتی، لیکن یہ جو ہے نا، اگر میں کہوں نا کہ جسم پر بہت بڑا زخم لگا ہو، دوسروں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ بڑی تکلیف میں ہوگا، لیکن ذہنی بیماری اس سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے اور دوسروں کو نظر نہیں آتی. اور آگے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا جو ہے وہ احساس نہیں کر پاتے. تو یہ احساس کرنا بہت ضروری ہے، اور جو مریض ہے اس کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرنا اور اس کی اس بیماری کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بھی بہت بڑی ہیلپ ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر زیرک، آپ کو نہیں لگتا کہ بعض لوگ عقل مند ہونے کے گھمنڈ میں یا عقل مند ہونے کے بیجا گمان میں اپنی بیماریوں کو اور اپنی پریشانیوں کو لمبا کر دیتے ہیں؟ یعنی کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اگر آپ کچھ مشورہ دیں، سمجھائیں تو وہ آپ کی ایڈوائس کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر آپ سمجھے تو کہتے ہیں نہیں یار ایسا نہیں ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یار ہم اس مشورہ دینے والے سے زیادہ اپنی پوزیشن اور کیفیت کو جان ہوتے ہیں، جبکہ وہاں وہ بھول کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی یہ بیجا اپنی انا میں یا اپنی خود پسندی میں یا اپنی اس کیفیت میں یہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی کنسرن نہیں کر رہے ہوتے کسی کے ساتھ کہ نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے، ہم کر لیں گے یار، آئی کین ڈو اٹ، میں کر لوں گا. وہ اس کو ایک ہے سر کانفیڈینس، ایک ہے اوور کانفیڈینس. کانفیڈینس تو بہت اچھا ہوتا ہے بندے کا کہ وہ اعتماد میں رہے گا، لیکن جب آدمی اوور کانفیڈینس میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ مطلب اسی طرح کا ہو جاتا ہے جیسے کسی زمین کو حد سے زیادہ پانی دے دیا جائے تو وہ فصل نہیں دیتی بلکہ برباد ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ بعض اوقات جو زیادہ جن کے تعلق سے یہ ہوتا ہے مشہور کہ یہ بڑے سمجھدار ہیں اور انٹیلیجنٹ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، بات بڑی نپید، لیکن جب ان پر کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کی پریشانی آتی ہے تو پھر ایسا طبقہ عموماً کسی کی مانتا بھی کم ہے، اور نہ ماننے کی صورت میں
یہ اپنی اس پریشانی اور اپنی اس بیماری کو اضافے کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. اگر وہ اس شخص کی بات سن لے, مان لے, کزن یا رشتہ داروں کی بات سن لے, مان لے, اور فوراً اس کی علاج کی طرف چلا جائے, تو شاید یہ اس کے بچنے کی صورتیں اور یا جلد صحیح ہونے کی صورتیں بڑھ جائیں. اس معاملے میں آپ کا کیا تجربہ ہے؟ بالخصوص یہ جو ہے مینٹل ہیلتھ میں, ذہنی امراض میں اس چیز کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اگر میں لفظ اٹکل پچو یوز کروں تو شاید بعض لوگ جو ہے, بعض مریض اپنی اٹکل پچو سے جو ہے یہ ڈاکٹر کی نہیں مانتے, اور مینٹل ہیلتھ میں دوائی سے اور ایڈوائس سے کمپلائنس یعنی اس کو فالو کرنا, اس کا ریٹ بہت لو ہے. اس میں ایک تو واقعی مینٹل ہیلتھ کی بھی وجہ ہوتی ہے کہ ذہن کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ مان نہیں رہا ہوتا, اور اس میں واقعی پھر کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک اپنا ہی ذہن بنا لیتے ہیں. آج کل کے دور میں بالخصوص جو ہے وہ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے تو خود ہی اپنی تشخیص کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اب ظاہر ہے کہ ایکسپرٹ تو ڈاکٹر ہی ہے, تو اب وہ ڈاکٹر کی نہیں مانیں گے. تو یہ جو مسٹر گوگل سے ایجوکیٹڈ مریض ہوتے ہیں نا, یہ واقعی ہمارے لیے بھی جو ہے نا بڑا یعنی کہ چیلنج ہوتے ہیں, اور ان کا رد کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں, جب بندہ کسی مینٹل ہیلتھ کا شکار ہو جاتا ہے تو دیکھیں آپ کی جو فیکلٹیز ہیں, برین کی فیکلٹیز ہیں, فرنٹل لوب ہے, یا آپ کی جو ہے وہ اس انفارمیشن پروسیسنگ کی اسکل, پھر اس انفارمیشن کو پروسیس کر کے ڈیسیژن میک کرنا, ججمنٹ, یہ سب افیکٹ ہو جاتی ہیں مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں اگر آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ہوں تو آپ کا جو ہے وہ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. ایسی صورت میں اگر آپ اپنی عقل پر ہی بھروسہ کریں گے تو یقیناً آپ اپنا بہت بڑا نقصان کریں گے. اور ایسے ظاہر ہے کہ ہماری فیلڈ میں بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ واقعی ہم سے تھوڑا سا سوال بھی کرتے ہیں, تھوڑا ہارڈ ٹائم بھی دیتے ہیں, تو کئی مان لیتے ہیں, کئی نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے وہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں. ایسے مریضوں سے واسطہ پڑا ہے میرا بھی. ان کو جب سمجھاؤ تو یہ مطلب مشکل, کیونکہ یہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اس پہ دو طرح کے میرے واسطہ ہے, چند مریضوں سے اس طرح کا پڑا ہے جنہیں نفسیاتی اور اس طرح کی چیزوں نے پریشان کیا ہوا ہوتا ہے. اس سے ان کے فیصلوں میں فرق آ گیا ہوتا ہے. یعنی ان کی بھی علامتیں ہیں, ڈاکٹر زیرک اس کو سمجھتے ہوں گے. یہ بعض اوقات اب ان کو فیصلوں میں پریشانی ہو جاتی ہے, ان کی نیند میں پریشانی ہو جاتی ہے, ان کے کھانے پینے کی پریشانی ہو جاتی ہے, اور ان کے مطلب کہ چیزیں ان کی ہیں نا وہ گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہ چپ چپ ہوں گے, گمسم ہو گئے, ملنا جلنا چھوڑ دیں گے, بات چیت کرنا چھوڑ دیں گے, آنا جانا چھوڑ دیں گے, اکیلا رہنا شروع کر دیں گے, اس طرح کے لوگ. اور کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایسا ہوگا کہ یہ ان کے بیچ میں نہیں ہے, اور کہیں اور کھو گئے ہوں گے. اچھا ان کو پوچھو خیر خیریت تو ہے, ہاں کچھ ہی نہیں, آپ کا موڈ صحیح نہیں ہے, نہیں کچھ بھی نہیں, آپ کو ایسا لگ رہا ہے, مانیں گے نہیں. یہ ایڈمٹ کرنا ان کے لیے بڑا مطلب کہ ایک مشکل عمل ہو جاتا ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں, ان کی فیملی لائف, ان کی اکنومیکلی لائف, ان کی سوشل لائف, اور ان کی ایون کہ ان کی انڈیویجول لائف, ساری لائفیں جو ہے نا ان کی ڈسٹرب ہو رہی ہے, کیونکہ یہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. اب مینٹل ہیلتھ کا یا مینٹل النس کا, یہ اصل ہے ٹاپک اس کا, جیسے یہ کہہ رہے بار بار مینٹل ہیلتھ, یعنی کہ یہ ایک شاید میڈیکل ایک ٹرم ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب ذہنی مریض بن چکے ہوتے ہیں یہ نفسیاتی طور پر, اور ان کے پیچھے ان کو گھبراہٹ, کوئی کام, کوئی پریشانی ان کو لاحق ہو گئی ہوتی ہے, جو یہ ان کی توقع اور امیدوں کے مطابق بعض اوقات ہو نہیں رہی ہوتی ہے, یا بعض اوقات کچھ ایسی چیز یہ کر گزرے ہوتے ہیں جن کا خوف انہیں اس کیفیت سے باہر نکلنے نہیں دے رہا ہوتا, یا کچھ ایسا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے تعلق سے یہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں, یا پھر ایک بیٹھے بیٹھا ایک عجیب و غریب قسم کی چیز ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. اب اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یار یہ جو حل دیں گے نا, میں اس پر عمل کروں گا تو شاید مجھے فرق پڑ جائے گا. ٹھیک. تو بعض اوقات ایسے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں, صحیح, کیونکہ
ان کو یہ مان لینا چاہیے کہ اس وقت آپ کے سمجھنے کی صلاحیت وہ نہیں رہی ہے جو ماضی میں تھی. ٹھیک. تو آپ جس پر بھروسہ کرتے ہیں مگر وہ ہو بھی ایسا کہ جس پہ بھروسہ کیا جا سکے. دوسرے کے لائق ہو. صحیح. ہاں. تو اچھا دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر یا اس طرح سمجھدار کہلانے والے یا ان چیزوں کو سمجھنے والے آدمی کے پاس بھی جائے نا تو وہ اس کو یہی سمجھتا ہے کہ اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ مجھے کیا پرابلم ہے. تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. جس حال میں نا وہ اسی حال میں پھر بیچارہ رہتا ہے، اور جب اس کو سمجھ آتی ہے تو بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے، گاڑی بہت آگے نکل چکی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر زیرک، یہ جو میں نے ایک ناقص سا اور ایک کمزور سا اگر میں کہوں کہ تجزیہ کیا تو اس سے اتفاق کریں گے آپ؟ جی بالکل ایگری کرتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے، پرابلمز کی وجہ سے جو ہے وہ ذہن کی صلاحیتیں اس طرح کام نہیں کرتی، اور ڈیسیجن میکنگ میں آپ جو ہے وہ کافی چانس ہوتا ہے کہ آپ رانگ ٹرن لے لیتے ہیں اور ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ پرابلم حل نہیں ہوگی. یہی سوچ لیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، 5 سال وہ ویسے MBBS کے لگاتا ہے، پھر آگے اگر وہ مینٹل ہیلتھ میں اسپیشلائز کرتا ہے تو 5-6 سال اور مزید اس میں، تو 10 سال جس آدمی کا تجربہ ہو پھر مریض دیکھ کر، تو اب آپ کہیں جی میں نہ آپ نے کوئی MBBS کیا، نہ آپ نے کوئی سائیکائٹری میں جو گئے، اور آپ اپنا خود ہی جو ہے وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں، تو یہ یقیناً غلط ہوگا. اپنے سلمان بھائی نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ یا مینٹل النس، دیکھیں اصل میں اب یہ جو ماڈرن ٹرم ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ. صحیح. کیونکہ مینٹل ال ہیلتھ بولے تو وہ نیگیٹو اس میں آ جاتا ہے. اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ آپ ذہنی مریض ہیں تو اس کو قبول کرنا بہت مشکل ہوگا. اگر آپ کہیں گے نا آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں، اس میں پرابلم آ گئی ہے، تو وہ بڑی آسانی سے ہضم ہو جائے گا. نہیں، کسی کو بولو نا آپ جاہل ہو تو اس کو غصہ آ جائے گا، تو کہ علم کی کمی ہے تو تھوڑا غصہ کم آتا ہے. اللہ اکبر. مرحبا. جی جی ایسا ہی بات کرنے کا ایک بہت زبردست، یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. لفظوں بات آپ اچھے انداز میں بھی، یعنی یہ سیکھنے کی بات ہے نا ڈاکٹر زیرک ہے بھیا. ابھی تو کہا 5 سال وہ پھر تجربہ بیرون ملک سارا، ان سے نہیں سیکھیں گے تو کیا کہاں جائیں گے؟ ایسی بات ہے. اپنے کو تھوڑی پرابلم ہے کہ ان سے سیکھیں گے نہیں. جی سیکھیں گے. جی تو یہی عرض کرنا چاہتا تھا. باقی جیسے اور ہے کہ ایک بات اور جو ضروری بالخصوص کہ جب بھی کسی معالج سے رجوع کرے نا تو یہ میک شور کر لیں کہ وہ کوالیفائڈ ہو. اکثر یا بالخصوص اگر ہم ایشین سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کوالیفائڈ نہیں ہوتے، اور مینٹل ہیلتھ میں جو ہے نا بہت زیادہ ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی نان کوالیفائڈ ڈاکٹر سے جو مینٹل ہیلتھ کا جو ہے وہ ایکسپرٹ نالج یا کوالیفیکیشن نہیں رکھتا تو یہ ایک ایسی ایکسپرٹ فیلڈ ہے نا کہ جس میں عام ڈاکٹر نہیں چل سکتا، اور ان کو پروفیشنلی اجازت بھی نہیں ہوتی. اس میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے جو ڈاکٹر زیرہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں جو نہ ٹیسٹ میں آ رہی ہے، نہ رپورٹ میں آ رہی ہے، نہ نظر آ رہی ہے. یعنی اگر شوگر بھی رپورٹ میں آ جائے گا، اب اس کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے اس کی آج تک تو کوئی مشین آئی نہیں ہے اس طرح کی کہ جو یوں مطلب کہ رپورٹ دیتے ہو نیگیٹو پوزیٹو اتنی پرسنٹیج ہے، اتنی پرسنٹیج نہیں ہے. تو یہ ہے تو واقعی ایک سیریس ایک ٹاپک ہے جو سمجھنا. اور اچھا اس میں بات ہو کر ڈاکٹر زیرک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے آپ جس کو یہ پرابلم آ جاتا ہے وہ اپنے اس پرابلم کی وجہ جس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے اصل وہ وجہ نہیں ہوتی. وجہ پہلے سے کچھ اندر ہوتی ہے اور وہ عمل اس کی اس وجہ کو پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جو وجہ تھی جس کی طرف سے اس کی طرف یہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ اتنا کوئی خاص نہیں تھا. لیکن اس کو جو پرابلم شروع ہو گئے ہیں وہ پرابلم کسی اور وجہ سے ہیں، اور وہ اس وجہ کی طرف چونکہ اس کی توجہ نہیں ہے لہذا وہ وجوہات ختم نہیں ہو رہی ہیں اور وہ بیماری اس کی ختم نہیں ہو رہی. لہذا اس کو میرا خیال ہے کہ اپنی چیزوں کو
شرعی تقاضوں کے مطابق ڈاکٹر کے ساتھ ٹوٹلی ایکسپلین کر دینا چاہیے اور کر دینا چاہیے کہ اگر ایسا ہی ہے، یہ میں جو بھی اس طرح کے کیونکہ یہ بھی قریب مریض کم نہیں ہے، یہ کروڑوں مریض ہیں جس کا میں کہہ رہا ہوں کو، جی ہاں لاکھوں نہیں ہے، دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، اور کووڈ نے ان کا اضافہ کیا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے ایسے مطلب کہ وہ اضافہ ہو گیا ایسے لوگوں میں جو ذہنی طور پر بالکل وہ ہاتھ پیر چھوڑ چکے ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں اور اپنی ساری صورتحال بیان کریں، اور پھر یہ آپ کو بیان کر دیں گے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے آپ کو جب تک کہ یہ آپ کی تقسیم نہیں ہوگی نا، اس وقت تک شاید معاملہ اتنی جلدی حل نہیں ہو سکے گا۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر زیرک؟ جی بالخصوص تھراپی وغیرہ جب کسی کی ہوتی ہے، ٹاکنگ تھراپی کے بات چیت کے ذریعے علاج، تو اس میں کئی دفعہ جو ہے وہ مریض ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ جو اپنی پرابلم ڈسکس کرتے ہیں لیکن بحیثیت پروفیشنل مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے سب کچھ بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اسکلز بھی ہوتی ہیں کہ آپ مریض کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ کا مریض کا یعنی معالج پر ٹرسٹ بھی ایک بہت بنیادی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مریض کی ذہنی کیفیت یعنی کہ کچھ پاسٹ کے اگر مسائل ہوں یا دیگر کوئی ایسی مسائل ہوں، وہ بعض دفعہ بہت پرسنل اور سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں جس میں جو ہے ان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ کیسے ڈسکس کروں۔ تو یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے، اور بعض دفعہ مریض نہیں بتاتے۔ اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر زبردستی تو کرے گا نہیں یا زبردستی تو اگلوائے گا نہیں، تو واقعی جو ہے وہ تہ تک نہیں پہنچا جاتا۔ یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے وہ آئس برگ ایک ہوتا ہے، یعنی برفانی علاقوں میں سمندر کے اندر برف کا پہاڑ جسے جہاز ٹکرا کر جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو اگر وہ دیکھا جائے تو اس کا تقریباً 10% حصہ پانی کے اوپر ہوتا ہے، 90% حصہ پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ تو اب مریض کو کیا ہوتا ہے، وہ ٹپ آف دا آئس برگ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میرے یہ مسائل ہیں، لیکن معالج کو پتا ہوتا ہے کہ پانی کی تہ کے نیچے جو ہے یہ مسائل اور زیادہ یعنی گمبھیر نوعیت کے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سکل ہوتی ہے تھراپسٹ کی کہ وہ کیسے مریض کے ساتھ جو ہے وہ ایک تھراپیوٹک ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے اس کا اعتماد حاصل کر کے اس کو تسلی دے کر آہستہ آہستہ ان باتوں تک پہنچتا ہے کہ جو اصل میں اس کی مینٹل یعنی کہ ذہنی کیفیت کی روٹ کوز یعنی جڑ ہوتی ہیں۔ جی کال لیتے جی کال۔ میں محمد بلال افضل قادری اوکارا سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ سوتے بہت ہیں، ان کا کچھ علاج عطا فرما دیں۔ بعض اوقات تو واقعی یہ بیماری بھی ہوتی ہے کہ انہیں نیند اصل میں نیچر سے ہٹ کر جو کام ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اس پہ تشویش ہے۔ ضرورت سے زیادہ بھوک لگ رہی ہے، ضرورت سے زیادہ نیند آ رہی ہے، ضرورت کے تحت نیند نہیں آ رہی ہے، تو یہ کچھ چیزیں نیچر سے ہٹ کر ہیں۔ اور جب بھی آپ اپنے اندر کوئی آؤٹ آف نیچر چیز دیکھیں نا، جو ایک فطری طور پر جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے، تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ یہ میرے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے اس کا کیا کریں۔ تو میں ڈاکٹر سے رابطہ کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس میں دیکھیں بھائی بات وہی ہے کہ اگر ایک انسان ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اس کی ہیبٹس کتنی ہیں۔ اب بعض جیسے آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ آدھی آدھی رات تلک یا لیٹ نائٹ تلک جاگتے رہتے ہیں، اور پھر وہ دن میں ایک سورج نکلتے تلک جاگتے سوتے رہتے ہیں، تو پھر وہ ایک ان کا روٹین کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ میٹر ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ اس کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے رات کے ٹائم، اس کی ریزنز کیا ہیں۔ اب اس کے اندر سائیکولوجیکل کوئی پرابلمس ہیں، کوئی معاشرتی پرابلمس ہیں، وہ الگ میٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن وہ آپ نے بالکل بات کہی کہ اگر کوئی چیز نارمل سے ہٹ کے آتی ہے تو اپنے معالج سے ضرور معلومات کر لیں اس کا کیا ہے کیا نہیں۔ اب دونوں ریزنز کے اندر اگر آپ آئیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ وداؤٹ اینی میڈیکیشن ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کہ آپ اس کی میڈیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اپنی ہیبٹس آپ چینج کر کے اس کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ دوسری اگر کوئی ایسی سائیکولوجیکل کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے ادویات ہیں اور اس کی ایک باقاعدہ تھراپی ہے، تو ڈاکٹر زیرک زیادہ بہتر بتا سکیں گے۔ آپ بھائی کم سلانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ نیند کے حوالے سے ہے، اگر کسی کو زیادہ نیند آتی ہو یا کسی کو نیند ہی نہ آتی ہو، کم نیند آتی ہو، اس طرح کا معاملہ ہو، تو دونوں ہی حوالے سے یہ وظیفہ کارآمد ہے، فائدہ ہوگا ایک ہی وظیفہ دونوں کے لیے؟ جی دونوں کے لیے الحمدللہ یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ سورۃ النبا
قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اس میں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت آپ پڑھنے کا معمول بنائیں اور تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کب پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے؟ یہ کسی بھی وقت پڑھ لیں، جب سے ان کو چلنا ہوتا ہے نا سلسلہ، اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی تو یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور اگر کسی کو بے وقت نیند چڑھ رہی ہے یا اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو یہ کسی بھی وقت یہ آیت مبارکہ یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں، جیسے رات کو سونے سے پہلے اب آپ نے پڑھنا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کے جو رات و وظائف ہے نا، تو اگر آپ نے لیٹے لیٹے پڑھنا ہے تو دیکھیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں، کوئی بھی آیت، کوئی بھی دعا، کوئی بھی وظیفہ پاؤں پھیلائے پھیلائے پڑھنا یہ بے ادبی ہے، بلکہ اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ساری وظائف پڑھ لیں، اس کے بعد سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹ کر سو جائیں، مدینے کی یادوں میں ہو جائیں، انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے اللہ کی رحمت۔ جی کال۔ پیارے نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آنکھوں کی روشنی لگاتار کم ہوتی جائے تو کیا کیا جائے، اور برائے مہربانی کوئی روحانی علاج فرما دے اور دعا بھی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عافیت دے، آنکھوں کا نور سلامت رکھے، آزمائش اللہ بچا کر رکھے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ روحانی علاج بتا دیں۔ ایک ذاتی سا سوال ہے، وہ علاج چلیں پہلے علاج بتا دیں۔ نہیں پہلے روحانی علاج بتا دیں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ دم کریں اور اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ ایک تو یہ عمل ہوا، اور دوسرا عمل یہ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی آپ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیں، اور جب آیت الکرسی کے اس حصے پر پہنچیں ولا یعودہ حفظہما، اب کیا کریں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یہ آنکھوں پر رکھ لیں، اب 11 مرتبہ یہ کلمہ آپ دہرائیں، ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، 11 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں وہو العلی العظیم، اب دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل کبھی وہ نابینا نہیں ہوگا، اور آنکھوں کی روشنی بھی انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی۔ یہ دونوں روحانی علاج عرض کیے، ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا، آپ روحانی علاج کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، اس کے مخصوص کچھ تعویذات ہوتے ہیں، آنکھوں کی بینائی کسی کی کمزور ہو چکی ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو آنکھوں کے حوالے سے، تو اس کا تعویذ بھی آپ ضرور حاصل کیجئے گا، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آیت الکرسی کے تعلق سے امیر علیہ سنت نے یہ مشورہ دیا کہ ایک تو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، مستحب ہے کہ جو کوئی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہو تو اس کے اور جنت کے درمیان موت ہی فاصلہ ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، تو وہ آیت الکرسی الگ ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے آیت الکرسی ایک بار پھر پڑھے اور پھر یہ وظیفہ کرے۔ یہ امیر سنت نے اس میں وہ رہنمائی فرمائی ہے، تاکہ وہ جو حدیث پاک میں آیت الکرسی کا ذکر آیا ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، اور جو یہ ورد و وظائف کے تعلق سے ہے تو چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اس ورد وظیفے کی برکت سے بھی اللہ نے چاہا تو ہمیں فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کبھی کسی کا روحانی علاج کیا ہے؟ ویسے عرصہ ہو گیا آپ کو دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں، کتنا عرصہ ہو گیا ویسے؟ مجھے 91 میں آیا ہوں۔ 91 میں آپ آئے ہیں، تقریباً کم و بیش 30 سال ہو گئے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، تو کسی کا روحانی علاج کیا ہو آپ نے؟ کس طرح کا؟ اپنا کرنے کی کوشش کر لوں، دعا کرو۔ اللہ، کبھی کسی کا جن وغیرہ کوئی آپ نے اتارا ہو، جن کا کوئی اس طرح کا مسئلہ، جن کا علاج کیا ہو، جنات کا؟ دیکھیں بیسیکلی تو اگر سنجیدگی کے ساتھ اگر جواب دوں، میں بالکل میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، تو میں اس طرف گیا ہی نہیں ہوں۔ اصل میں اس کی وجہ ہے نہ جانے کی، اور یہ جنید بھائی بھی انشاءاللہ امید اس کی تائید کریں گے کہ اگر میں یہ سارے کام کروں، جو کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے، یا ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مشورے یہ وہ تو امیر سنت کے ساتھ انہوں نے رہنمائیاں کی ہیں، تو بہت ساری چیزیں دیکھی سوچی سمجھی تو یہ آ جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہیں چیزیں بہت ساری، لیکن اگر میں اس کو اختیار کروں اس فیلڈ کو، تو سلمان بھائی میں دعوت اسلامی کے دوسرے کام نہیں کر سکوں گا،
کیونکہ پھر میں مشورے نہیں کر سکوں گا، میں دیگر کام کہ اس میں رہوں گا نہیں، کیونکہ یقیناً یہ بھی ایک کام ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور لوگ پریشان ہیں. لہٰذا پھر امیر سنت نے بھی کیا کیا، پھر آپ نے تعویذات اور روحانی علاج کے بستے وہاں لگواتے جہاں ہوتے کہ بھائی آپ وہاں سے لے لیں. شہزادہ حضور کو بھی ہم نے یہ مشورہ دیا گا، لیکن شہزادہ حضور تو دیتے بھی ہیں تعویذات وغیرہ، وہ تو کرتے بھی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ ایک فیلڈ بھی ہے. تو میں اسی طرح میں نکاح کبھی نہیں پڑھاتا، میں نے کبھی نکاح پڑھایا ہی نہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ نکاح پڑھایا نہیں جا سکتا، یا پڑھانا اگر میں پڑھاؤں تو میں پڑھا نہ سکوں، صحیح، ایسا بھی نہیں ہے. تو میں نے نکاح کبھی پڑھایا ہی نہیں ہے. یعنی کہ یوں سمجھیے کہ اس کو میں ایسا ذہن بن گیا کہ یار مطلب اس پہ بہت وقت چاہیے اور بہت سارے کام. یعنی نکاح اچھی بات ہے، نکاح پڑھانا یا اس طرح کی چیزیں غلط نہیں ہیں، لیکن آدمی اپنی تھوڑا سا فیلڈ کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. تو پھر میں نے دیکھا امیر سنت نے ایک اسٹیج پر آ کر بہت ساری چیزوں سے خود کو ہٹایا اور آگے بڑھا دیا. تو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تجربے کا لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنے وقت کو بچاؤ. تو میں کئی دفعہ اس طرح کی چیزوں پر میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے امیر سنت کے ان معاملات میں سے 100% میں مطلب کہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. امیر سنت کے انداز ہیں ہی ایسے کہ جن پر بندہ عمل کرے، لیکن ہم جیسے لوگ اپنی جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرتے ہیں، مگر یہ کہ وہ نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہ کرے عمل، تو یہ بھی مطلب لاجک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بندے سے جتنا بن سکتا ہے اتنا کرتا ہے. تو دیکھا جائے تو آپ کی سیرت کے اندر رہنمائیاں بہت ہے، لیکن جن سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے بندہ کرے. تو امیر سنت نے بھی ایک اسٹیج پر آ کر بہت ساری چیزیں اب جو ان کے ساتھ بالکل وابستہ تھی، منسلک تھیں، آپ نے اسے شعبوں میں مجالس میں تقسیم کر دیا، عطا فرما دیا، اور ماشاءاللہ وہ چیزیں ہو ہی رہی ہیں. تو اب جیسے جنازہ پڑھا ہے نا، تو جنازے کے لیے ایک قبر، قیامت، نیت، دین، تبلیغ کا جو فائدہ، یعنی اگر آپ کسی جنازے میں جا کر کہیں کہ آپ فلاں کام یا مطلب کہ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں اپنے ابو کے ایصال ثواب کے لیے، تو شاید وہ جلدی ایک آدھ دن کے اندر وہ سفر کر لے گا کہ نہیں میں 12 دن تو میں دے ہی سکتا ہوں اپنے والد کے لیے. لیکن اب اسی کا نکاح ہو اور آپ بولے کہ یار آپ ذرا اس خوشی میں 12 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیں، تو میرا منہ ہی دیکھے گا، بولے گا یار ابھی شادی ہوئی ہے میں کیسے جاؤں گا. اور خوشیاں جو ہے نا اس کی کیفیت میں اور غم کی کیفیت میں انسان کے جذبات بدلے ہوئے ہوتے ہیں. تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوال اگرچہ آپ کا تھا، اس کا مختصر جواب یہی بن پڑتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے اس جواب سے میرے کئی اسلامی بھائیوں کو، کیونکہ ہر لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں، ہر کام میں کر سکوں، ہر کام آپ کر سکیں، ہر کام ہم سب کر سکیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. کام تقسیم ہو، پھر جس کا جو کام ہے وہ میرا خیال ہے کرنے ہی دیا جائے. ہم بھی ان کی کارکردگیاں صرف اسی طرح کے حاجی شاہد وغیرہ لیتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا کہ، لیکن یہ کیا بورات وظیفے لائیں کیا لائیں، یہ ہمیں اس سے نہیں ہے، یہ ان کی فیلڈ ہے. صحیح، یہ ماشاءاللہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اور عمدہ طریقے سے، جیسے ڈاکٹر زیرک نے کہا ان کے سالوں کا تجربہ ہے، تو ان پر بھی بھروسہ کریں، تو ان کا بھی سالوں کا تجربہ ہے، ان پر بھی بھروسہ کریں. مرحبا، ماشاءاللہ. جی کال. ماشاء اللہ. نگران شورا کی رہنمائی مدینہ. نگران شورا سے عرض یہ ہے میری کہ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی منصب ہے، مرتبہ ہے، کوئی اسٹیٹس ہے، ہم سے بڑی عمر کے ہیں، اور ان کی کوئی شرعی غلطی ہے نماز میں، اگر ان کو ہم بتائیں گے تو وہ برا مان جائیں گے. تو اب ان کو ہمیں کس انداز میں ان کی اصلاح کرنی ہے، اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول عطا کریں، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. بہتر ہے لکھ کر دے دیں، بہتر ہے لکھ کر دے دیں. کیا بات. اسی طرح اگر استاد کی بھی کوئی غلطی ہے تو شاگرد کو چاہیے کہ لکھ کر دے دیں، اس سے استاد کو شرمندگی بھی کم ہوگی اور بحث کا موقع تقریباً ختم ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. جی کال. میرا نام میوشی سے بتا رہی ہے، میں مدرسہ المدینہ فارغاز 137
شورا، میرے دانے بہت نکل رہے ہیں، آپ دعا فرما دیں اور کوئی علاج بتا دیں اور روحانی علاج بھی، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ دانے نکل رہے ہیں بیٹا، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو تندرستی دے بیٹا، اللہ آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے، آپ کے بیٹا اللہ یہ پریشانی بھی دور فرمائے، اور اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا بیٹا، ہمت سے کام لینا۔ جی روحانی علاج بتا۔ جسم پر جیسے دانے نکل آتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں، چہرے پہ بعض اوقات دانے نکل آتے ہیں، یا رقیبو، را قوف یا با، یا رقیبو 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ یہ دم کریں جس جگہ پر آپ کے دانے نکلیں۔ ایک تو یہ ہوا روحانی علاج۔ دوسرا یہ کہ اب جیسے دانے تو ختم ہو گئے لیکن جسم پر نشانات باقی ہیں، تو اس طرح کے اگر جیسے جسم پر، چہرے پر کالے کالے دھبے نشانات باقی ہوں پھوڑے پھنسیاں ختم ہونے کے بعد، اب ان نشانات کو بھی ختم کرنے کا عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں یا نورو، 15 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے لیے پڑھ کر اب جس جگہ پر وہ نشانات باقی ہیں آپ وہاں پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے یہ نشانات بھی یہ ختم ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا ہے، میں مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ ان کو جسم میں دانے اور پھوڑوں کا مسئلہ تھا، انہوں نے دعا کے لیے بھی کوشش کی۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کسی سے فرمایا کہ انہیں کہو کہ پانی سے اپنا علاج، یعنی اس طرح پانی کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو جب انہیں یہ خبر دی گئی پانی کے تعلق سے، تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک سبیل سی بنا لی اور اس میں برف بھی ڈلوائی، یعنی ٹھنڈا پانی کیا، اور لوگوں کے لیے وہ پانی عام کیا کہ لوگ پانی پیتے رہیں۔ فرماتے 1 ہفتے کے اندر اندر بدن کے دانے وغیرہ جو بھی بیماریاں تھیں وہ دور ہو گئی، یا چہرے کے تعلق سے شاید تھا کہ چہرے پر تھا یا کہیں بھی کوئی سی چیز تھی وہ دور ہو گئی، اور چہرہ پہلے سے زیادہ، یعنی وہ چیز پہلے سے زیادہ ان کو صحت عطا ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا جو رسالہ ہے قحط والا، جس کا وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل ترجمہ ہوا ہے، اسی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آخر کے چند صفحوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ جی کال۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ درانی اور جٹھانی کی گھر میں اگر نہیں بنتی اور گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ الگ الگ گھر بنا کر رہے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ اللہ آزمائش ہے، اور سمجھانے کا سلسلہ جاری رکھیں، غیبتوں اور چگلیوں تہمتوں سے بچنے کی وہ درس دیتے رہیں، اس پر مدنی چینل چلاتے رہیں، خود سننے سے ایوائڈ کریں۔ زیادہ تر مسائل ہمارے سننے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، سننے سے ایوائڈ کریں۔ اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ ہے گھمبیر مسئلہ، اور جیسے بعض بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن کے علاج میں وقت لگتا ہے، اس طرح یہ گھریلو پریشانیوں میں سے یہ ایک پریشانی ہے کہ اس میں وقت لگتا ہے، اور پھر اس میں یہی ہے کہ حالات چونکہ صحیح نہیں ہوتے، بندہ علیحدگی بھی اختیار نہیں کر سکتا، بے پردگی بھی نہ ہو، اور اللہ کرے کہ ان دونوں کو دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل جائے، آمین، اور زبان کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ اصل ہے زبان کا کفل مدینہ، من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اگر یہ نعمت نصیب ہو جائے، چاہے کیا مرد کیا عورت، کہ نہ بولے، بس بولے تو اچھا بولے، نہ چپ رہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، کئیوں نے اپنی زندگیاں تنگ کر دی ہیں صرف زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو یقین مانے اتنے کام کے ہوتے ہیں، اتنے کام، لیکن صرف زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جو ہے نا، ان کا کردار تباہ و برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کو یہی نہیں سمجھ پڑتی کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، ان کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا،
اصل مسئلہ ان کا بولنا ہوتا ہے. ان کو یہی نہیں سمجھ پڑتی کہ ہم نے کہاں بولنا. اچھا بعض لوگ ہیں جو بولتے نہیں ہیں مگر ان کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کی باڈی لینگویج یہ ایسا عجیب ہوتا ہے کہ یار بندہ دل کرتا ہے یار یہ ادھر سے چلا جائے تو بہتر ہے. اور بعض اوقات وہ ہوتا اتنا اچھا رویے والا ہوتا ہے لیکن یہ بولتا ہے ایسا کہ اپنے دل کا یار یہ نہ بولے تو بہتر، ڈر لگتا ہے یار یہ چپ رہ جائے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، رویہ، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، بہت اس کو اہمیت حاصل ہے معاشرے میں. اور اس کے لیے میں یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ دعوت اسلامی کا ایک ماحول ہے جو یہ سکھاتا ہے. دیکھیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں میں یہ مسائل نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اصل ہے ایبزارب کون دعوت اسلامی کے اس طرح کے نیکی کی. دعوت اسلامی کا پیغام کیا ہے؟ قرآن و حدیث اور سنت اور صحابہ اور اولیاء کرام کے ارشادات ہم تک پہنچاتی ہے دعوت اسلامی. اب یہ رحمتوں کی برسات جو دعوت اسلامی کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے، اب کسی کے دل کی زمین ہی پانی ایبزارب نہ کرتی ہو تو اب اس کا کیا حل ہے؟ جیسے کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں بارش کا پانی بھی آتا ہے لیکن اب بارش کا پانی زمین نہ قبول کرتی ہو تو یہ بھی زمینیں ہوتی جو پانی ایبزارب نہیں کرتی ہے، تو وہ بھی زمین ہی نا. تو بعض اوقات رحمت کا میਂہ برستا ہے لیکن دل کی زمین اسے ایبزارب بھی نہیں کرتی، جذب بھی نہیں کرتی، اس پر پانی کھڑا بھی رہتا ہے اور پھسلن شروع ہو جاتی ہے. یا پھر یہی بارش کا پانی اگر گندگی پہ گرتا ہے تو اس کی کس قدر تعفن میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب دل کی زمین کیا پرابلم بھی ہے یہاں پر کہ اب دل کی زمین ایسی ہو جو ایبزارب کرے، قبول کرے، اور پھر وہاں سے اگر یہ رحمت کی جو بارش ہے اگر یہ دل قبول کر لیتا ہے اور دل میں یہ پانی اتر جاتا ہے رحمت کا، تو پھر اس سے جو نیکی کی فصل آتی ہے نا اور اس سے جو خوشبودار پھول نکلتے ہیں، اس کی مہک سے نہ صرف خود اپنی زندگی بشبار ہوتی ہے بلکہ اپنی زندگی مہکتی ہے بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی مہک جاتی ہیں. لیکن جب اپنا ہی معاملہ خراب ہونا اندر دل کا تو پھر بہت ساری چیزیں اثر نہیں کر رہی. تو دعوت اسلامی کے جو یہ دینی ماحول ہے اس میں یہ جو الحمدللہ نیکی کی دعوت کا جو رحمت کا میਂہ برس رہا ہے اس کو قبول کرنے والا دل اللہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے کردار میں فرق آ جائے، کردار میں بہتری آ جائے. تو انشاءاللہ یہ گھر کے مسائل جتنے ہیں نا، گھر کیا باہر کیا آپس کی مسائل کیا، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا